بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت، ایک مجمع جا رہا تھا سفر میں اللہ کے راستے میں، تو اس کے ذمہ دار سے فرمایا حضرت عمر نے، وہ جماعت تھی، وہ قافلہ تھا اور اس کے ذمہ دار تھے، تو اس ذمہ دار سے حضرت عمر نے ایک بات فرمائی، وہ خالی ان کے لیے نہیں تھی، ان کی باتیں تو سب کے لیے ہوتی، خلفائے راشدین کی سنتیں۔ جماعت کے ذمہ دار سے، قافلے کے ذمہ دار سے یہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنائے۔ ہمارے دین میں خیر ہی خیر ہے، اور خیر کے طریقے بہت ہیں ہمارے دین میں، اسلام میں، تو وہ خیر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا۔ دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر عبادت میں پلٹتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتے ہیں، نماز اس پر فرض نہیں ہے، نماز اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ وہ نہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن کیسے نماز پڑھواؤ؟ اور مارو اس کو، تھپڑ مارو، لکڑی سے مت مارو، تھپڑ مارو، 10 برس کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے بچپن سے۔ تو عادت میں دین آئے گا اور پھر عبادت میں پلٹ جائے گا، پھر جب بڑا ہوگا تو اب وہ نماز اپنی سمجھ کے پڑھے گا کہ میری نماز ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ اگر وہ عادی نہیں بنیں گے تو بہت سی خیر سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر نماز کے بعد، یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور کیا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ ہدایت دی تھی حضرت علی کو، فاطمہ کو، کہ اس کو پڑھا کرو۔ پھر اس کا حساب بتایا، کہ ہر نماز کے بعد یہ 100 ہو جاتے ہیں، 33 33 اور 34 کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے نا۔ تو 5 نمازوں کے بعد کتنے ہو گئے؟ 500 ہو گئے۔ اور پھر سونے کے وقت، سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ یہ 600 ہو گئے۔ فرمایا یہ 600 کلمات ہیں، اور ہر کلمے پر اللہ 10 نیکی دے گا۔ سبحان اللہ کی 10 نیکی، الحمدللہ کی 10 نیکی، اللہ اکبر کی 10 نیکی۔ تو کتنے ہو گئی نیکیاں؟ ہاں، 6000 نیکی روز۔ روز 6000 نیکی کمائے تو دوزخ میں کیسے جائے گا؟ نیکی والا دوزخ میں جائے گا کیونکہ 6000 گناہ تو روز کرے گا نہیں، 6000 گناہ تو نہیں کرے گا،
لیکن 6,000 نیکی روز ہو جائے گی. یہ ترغیب دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ اپنے بیٹے کو ترغیب دیتا ہے، بیٹا یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، والد کی طرح ہوں. تو آپ نے یہ امت کو سبق دیا مثال کے طور کہ یہ تسبیحات 100 ہوتی ہے اور 100 نے مل کر تو یہ کل 600 ہوتی ہے. اور ایک نیکی ایک پر 10 نیکی ملتی ہے. تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 6,000 نیکی روز. لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ بھی فرمایا کہ اس کے کرنے والے تھوڑے. حضرت علی فرماتے ہیں جب سے مجھ کو یہ حدیث ملی ہے کبھی میں نے اس عمل کو چھوڑا ہی نہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو میدان جنگ میں ہوتے تھے، دشمنوں کے سامنے ہوتے تھے، وہاں کیا کیا؟ کہ وہاں بھی پڑھی. یہ تو مسجد میں نہیں پڑھتے. جی ہاں، ہماری تو یہ حالت ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھتے، وہ دشمنوں کے سامنے بھی پڑھتے. یہ بھی تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے، تو نماز کے بعد ہی پڑھ لیتا. میدان جنگ میں کہ میں نے میدان جنگ میں بھی پڑھی. دین کا کوئی کام چھوڑنے کے لیے ہوتا نہیں، یاد رکھو. جیسے مال چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی مال چھوڑ کے جاتا ہے؟ ابھی آپ چاہیں تو یہ آپ اپنا مال چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ تو ضرورت کی چیز ہے، کیسے چھوڑیں گے؟ تو ایسے ہی میرے دوستو آدمی کا عمل یہ اس کی کامیابی کی چیز ہے، ضرورت کی چیز نہیں. ضرورتیں تو موت پر ختم ہو جاتی ہیں. ضرورتیں جتنی ہیں چھوٹی بڑی، اس کا تعلق کہاں تک ہے؟ اس کا تعلق موت تک ہے. موت پر کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو چیز عملی ہے اس کا تعلق موت کے بعد سے ہے. جب اس کی ضرورت اس کو محسوس ہوگی. اس لیے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اتنی نیکی ملتی ہے 6,000 نیکی روز، لیکن اسے کرنے والے یہ بہت تھوڑے. تو صاحب جتنی بڑی نیکی ہے پھر اسے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ فرمایا کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب یہ سلام پھیر کر فارغ ہو جائے گا نماز سے تو شیطان اس کو کوئی یاد دلائے گا، کوئی کام، کوئی ضرورت کہ تو اس کو فلاں کام ہے، فلاں ضرورت ہے. تو وہ ضرورت پہ اس کا غلبہ ہوگا تو وہ تسبیح چھوٹ کے چلا جائے گا. تو یوں 5 نمازوں میں تو یوں نقصان میں اتار دیا، کوئی ضرورت یاد دلائی، کوئی کام یاد دلایا. کسوں میں ہے یہ سب باتیں؟ اللہ کہ وہ کام اب تک نہیں ہوا تھا، آئندہ تسبیح پڑھنے کے بعد بھی ہوگا. لیکن نہیں، وہ اس نے ڈالا باندھ تو وہ تسبیح چھوڑتے چلا گیا. تو وہ 100 دانے تھی، 1000 نیکی وہ ہاتھ سے گئی. ایسے سونے کے وقت میں لیتے لیتے پڑھتا ہوں، ہوش ہو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، نہیں پڑے گا. اتنے آسان اور 6,000 نیکی پھر کیوں تھا؟ اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی کام یاد دلایا، کوئی ضرورت یاد دلائی تو وہ چھوڑتے چلا گیا. تو یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہے کہ لوگ اس کی پابندی کریں. تو حضرت جی فرماتے تھے کہ یہ تسبیحات جب سے میں نے حضور سے سنی ہے یہ کبھی فوت نہیں. تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میدان جنگ میں کیا کیا تھا؟ رات دن مصروف تھے دشمنوں میں، کہ وہاں بھی پڑی ہے.
نمازیں بھی پڑھی ہیں، تسبیح بھی پڑھی ہے، اور یہی دین ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، دین ایسا نہیں ہوتا، تو ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، ہے نا؟ دین تو اس لیے اترا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ تسبیح پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے کہ نا، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک عمل ہے اور اس کا ایک وقت ہے کہ نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے اس کو پڑھو۔ تو اس کا وقت بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا، ہاں، تو کیا یہ چھوڑنے کے لیے بتایا؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ کہ خیر کے کاموں کا عادی نہیں بنائے گا تو فضولیت کا عادی بنے گا، فضول چیزوں میں وقت بھی جائے گا، صلاحیت بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، ادھر نہیں تو ادھر آدمی ہے، یا تو ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، یہ نہیں کہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی، ایسا نہیں ہوتا، یا اندھیرے میں ہوگا یا اجالے میں ہوگا، جی ہاں، یا صحیح رخ پر ہوگا یا غلط رخ پر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اصل چیز یہی ہے کہ اپنے اندر دین پیدا کرنا، اپنے اندر دین سیکھنا، اور پھر اپنے آپ کو آخر تک اس کا پابند بنانا، ارادے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ماحول کی وجہ سے کر لے، ماحول کی وجہ سے ہو جائے یہ بات کافی نہیں ہے۔ جیسے ابھیان ہے طرف کرتے ہیں، تو یہ کمزور ہے بھائی، یہ بات کہ بھائی ماحول ہے تو کر لیا، یہ نہیں، ماحول ہو نہ ہو ہم کریں اور ہم اس کا ماحول بنائیں گے۔ ماحول نہیں ہے تو کہ ماحول بناؤ کہ تم سب کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں، اسے ماحول بنے گا، جی ہاں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، اور سب سے بڑی خیر جو ہے وہ نماز ہے۔ تو کیا ہے؟ ایمان کے بعد اسلام میں سب سے بڑی خیر کہ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو نماز کا جتنا دباؤ آدمی پر ہوگا اتنا اس کے دین کے اوپر دباؤ ہوگا۔ وہ نماز سے آزاد ہے تو دین سے بھی آزاد ہے۔ کہ نماز کا دباؤ، نماز کا وزن، جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، ایک دشمن نے حملہ کیا، نماز پڑھا رہے تھے، قاتلانہ حملہ، بہت بھاری حملہ تھا وہ، تو بے ہوش ہو کر گر گئے نماز میں، فجر کی نماز میں، اندھیرے میں اس نے حملہ کیا، تو بے ہوش رہتے تھے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے، مشور ابن مخرمہ، انہوں نے پوچھا امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ یہ حال ہے، دیکھو ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں لاؤ۔ انہوں نے کہا ہوش میں لاؤ، ہوش میں کیسے لاؤ؟ کہ نماز سے ہوش آئے گا، ٹھیک ہے، نماز سے یہ ہوش میں آئیں گے، کہ نماز کا دباؤ۔ تو لوگوں نے جا کر امیر المومنین صلاۃ صلی پر، امیر المومنین نماز، آپ نے نماز پڑھی؟ پھر جب ہوش آیا، کیونکہ حملہ بہت زوردار حملہ تھا، ادھر سے ادھر پیٹ چھیڑ دیا تھا اس نے،
علاج کرنے والے آئے تھے، جیسے آج کل ایکس رے ہوتے ہیں، کیا کہا اس زمانے میں ایکس رے نہیں تھے، تجربے تھے. انہوں نے زخم دیکھنے کے لیے دودھ پلایا. دودھ پلا، وہ دودھ یہاں سے لے کے یہاں نکل گیا، وہ ایکس رے ہو گیا. تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا علاج والے نے کہ یہ نہیں بچے گا، سارا کٹ گیا ہے. تو دودھ ادھر سے ادھر آ گیا. اسے بے ہوشی ہے تھی، لیکن بے ہوشی میں نماز کا نمبر آیا تو ایک دم ہوش آ گیا. اثرات، ہاں ہاں ہاں. اور اسی حالت میں نماز پڑھی، زخمی حالت، اور نماز کی تبلیغ بھی کی. نماز بھی پڑھی اور نماز کی تبلیغ بھی کی. مسلمان اپنے دین پر رہے گا اور دین کی تبلیغ بھی کرے گا، کیونکہ کوئی دوسرا تو دین کا وارث ہے نہیں، یہی دین کے وارث ہیں. تو نماز بھی پڑھی اور نماز کی تبلیغ کی. نماز کی تبلیغ کیا کی؟ نماز پڑھ کے یوں کہا کہ لا سہم فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تبلیغ کی. کوئی مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، کیونکہ آخر میں محمد میں نمازی رہ جائے گی. آخر میں نمازی رہ جائے گی، وہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ تاکہ برے کاموں کے عادی نہ بنے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کی سنتیں یاد ہونی چاہیے. آسان آسان سنتیں ہیں، آسان آسان سنتیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہ تو عمل کا طریقہ سنتوں کا طریقہ ہے. ایک وقت میں یہ سنت ہے، ایک وقت میں یہ سنت ہے، ایک وقت میں یہ سنت ہے. جو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں گے تو دوسری چیزیں نہیں آئیں گی، نہیں تو دوسری چیزیں آئے گی، اس میں جانی مالی تمام صلاحیتیں لگے گی. اس لیے حضرت عمر کی یہ نصیحت ہے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، یعنی اس کے پابند ہو جاؤ. اس کے پابند ہو کر پھر اگلا کام کہ اس کے داعی بنو. کیا بنا؟ کہ اسی لوگوں کو دعوت دو، اسی لوگوں کو تعلیم دو. پھر یہ کام آسان ہو جائے گا. خود بھی پابند ہیں، دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہیں. یہی ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. اور سیکھنا پوچھنا ضروری ہے. جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا کے کاموں کو بغیر سیکھے بغیر پوچھے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں دین میں بغیر سیکھے بغیر پوچھے لگ جائیں گے. حج کرنا ہے تو حج کو چلے جائیں گے، نہ سیکھا نہ پوچھا. ہاں جی ہاں، کوئی دنیا کا دوسرا کام آئے گا تو اس کام کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے. کوئی سرکاری کام ہوگا تو وکیلوں سے پوچھیں گے. کوئی علاج دوا ہوگی تو ڈاکٹروں سے پوچھیں گے. کوئی مکان بنانا ہو تو بلڈروں سے پوچھیں گے. ہاں یہ رواج ہے، دنیا کا رواج ہے. تو اس کام کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے تاکہ صحیح چیز معلوم ہو جائے. دین میں نہیں پوچھیں گے. علماء سے پوچھو مجھے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، میری بیوی کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس اتنے ہیں، تو مجھ پر کہ مجھے کتنی زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ پوری ہوتی نہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں پوری زکوٰۃ، اس لیے ان کے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں. جی ہاں، پوچھتے بھی نہیں کہ ہم کا مالدار ہیں، ہم کا مالدار ہیں. حالانکہ وہ مالدار ہے، اس لیے ہمارا مالدار اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت مالدار کہے. لوگ مالدار کہیں وہ نہیں، جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار.
جی ہاں، تو شریعت اس کو مالدار کہے گی تو اس وقت مالداری کے حکم آئیں گے. جی ہاں، نہیں تو وہ حکم چھوڑ کے مرے گا. اور علماء سے پوچھا بھی نہیں، جاننے والوں سے معلوم بھی نہیں کیا. اس لیے یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا اور اپنے آپ کو اس سے پابند کرنا. اسی زندگیاں جو ہے وہ شہید ہوتی ہے، نہیں تو زندگی ضائع ہوتی ہے اور ذمہ داریاں جواب داری کی بڑھ جاتی ہے. اور یہ مذاکرے تذکرے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی اس سے کوئی بے خبر نہ رہے، باخبر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ نے حساب اپنے ذمہ رکھا ہے کہ میں کروں گا حساب سب کا. جی ہاں، سب کا حساب میں دیکھوں گا. یہ کہا ہے ان علینا حسابهم ثم علینا حسابهم، سب کا حساب جو میں اللہ کا میرے ذمہ کروں گا. ظاہر بات ہے اللہ زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله